نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے خوابوں اور خواہشوں کو ادھورا چھوڑ دینا۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی اذیت کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو، احساس کا۔ خوشیوں کا تعلق اب کے حالات سے نہیں، اب کے فیصلوں سے ہے۔ خلوص کی بارش کو کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر اس میں اپنی زبان کا زہر نہ استعمال کرے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ فرصت میں کریں گے تجھ سے حساب اے زندگی، الجھے ہوئے ہیں ہم ابھی خود کو ہی سلجھانے میں۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اس لیے تو میری امید قائم ہے۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ امید جب اللہ پاک سے لگی ہو تو دل ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا، دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں، کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں۔ رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ خاص تھے کبھی ہم بھی کسی کی نظروں میں غالب، مگر نظروں کے تقاضے بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ بچپن کی امیری بھی کیا کمال کی تھی جب پانی میں ہمارے جہاز چلا کرتے تھے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی، اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز کسی سے کہنے سے قاصر ہو۔
मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। बहुत कम लोग हैं मेरे पास लेकिन बेहतरीन हैं। मुझे सुनते तो बहुत लोग हैं या रब, मगर मुझे तेरे सिवा समझता कोई नहीं। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, अब जैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो। बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब ना करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से मत खेलना। जिससे मोहब्बत हो इसका ख्याल किया कीजिए। गुलाब कभी नहीं बोलता कि मुझे पानी पिलाओ। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करना, एक पुराने कपड़ों में, दूसरा गरीब दोस्तों में, तीसरा बूढ़े वालिदैन में। अल्लाह को तुम अपने गुमान के मुताबिक पाओगे, इस पर यकीन रखकर कभी भी ना पछताओगे। दिलों पे राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहे मुखलिस रहे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। आज के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश न करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। अपना हक हासिल करने के लिए ताकतवर नहीं गैरतमंद होना जरूरी है। जिसका इरादा बुरा होता है, इसका तीर खुद इसी की तरफ पलटता है। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने दायरे से बाहर ना जाए। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, फिर और लोग बकवास भी बड़े एहतराम से सुनते हैं। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है दरख्तों को छांव देते हुए। हम लोगों की आधी जिंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी जिंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद कराता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की बहुत ताकत है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो दर्द दिए जाने ही की मुस्तहिक है। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। दुनिया की हर चीज से फायदा उठाएं, पर कभी किसी कमजोर की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाए। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जितना ज्यादा सोचोगे इतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह को पसंद है। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। इंसान सख्तियां बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तलख्तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। दुनिया में अगर किसी चीज को पहली फहरिस्त में रखना जरूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है और बाकी सब चीजें आर्जी हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जे करना गलत है। जिंदगी में अपने साथ रहना सीखें। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल कहते हैं, जबकि काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकालीफ ऐसी भी होती हैं जो हमें साबिर बनाती हैं, और सब्र करने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। हमें एक लंबे अरसे तक किताबें पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी का एक वरक भी इन किताबों में दर्ज नहीं। जिसकी शक्ल इंसान वाली हो, इसकी मदद करते वक्त मजहब ना पूछना, बस मदद कर देना इसकी। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पिल में इंसान की औकात दिखा देती है। बाज लोग अपने बड़े बड़े दुख छोटी छोटी बातों के बहाने रोकर बहा देते हैं, और देखने वाले कहते हैं पागल, भला इतनी छोटी सी बात पे कौन रोता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اے کاتب تقدیر، ہر اس شے سے میری حفاظت فرما جس میں میرے لیے خیر نہ ہو، آمین۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی، جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ہوتا ہے؟ یہ ایک وہم ہوتا ہے جس کا مارا ہر انسان ہوتا ہے۔ ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن ہے۔ روحوں کی تعلق داری میں دل نہیں بھرا کرتے۔ مانگا ہے اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، اور کہتا نہیں کسی سے، بے شک وہ ذات ہے خدا کی۔ خاموشی انہی کی محسوس ہوتی ہے جن کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ اپنے رب سے ہر حال میں خوش گمان رہیں اور جان لیں جو نعمت آپ کو ملنی ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، بھلے اس کا رتی بھر بھی امکان نظر نہ آئے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ قرآن کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو اور سمجھو، اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم بہت کم زندگی اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کے بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، یہ پائے ہوئے میں خوش رہنے کا نام ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور اب کیا سمجھتے تھے۔ اب سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ انسان بھی بڑا مطلبی ہے، جب جینا چاہتا ہے تو زندگی کی دعا کرتا ہے، اور جب جینا نہیں چاہتا تو موت مانگتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر نہ مرنا چاہتا ہے نہ جینا۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اس پر چل رہا ہو۔ خدا سے مانگو پھر مانگو، اسی سے مانگو مانگتے رہو، وہ دیتا ہے وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری و باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی من پسند ہر خواہش جو جائز ہو پوری کر دیتا ہے۔ بندے کو خود اپنے رب کا اشارہ مل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ اے میرے رب، کاروبار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہے سب کے رزق کے دروازے کھول دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر کسی دوست کی یاد شدت اختیار کرے
اور تم بھی اسے بھلا نہ پاؤ تو یہ تیرا کمال نہیں، کمال اس کا ہے کیونکہ اس کی دوستی اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل اور آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنا کھویا ہوا سب کچھ واپس نہیں ملتا، اور کچھ لوگ اپنا کھویا ہو سب کچھ واپس لینا نہیں چاہتے۔ بہت چالاک ہوتی ہے یہ زندگی، روز نئے کل کی امید دے کر عمر چھینتی رہتی ہے۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن وقت کی بھیک کبھی نہ مانگیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا، اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مثبت لیتے ہیں ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کون کب چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ کسی بھی شخص کے ہاں آپ کی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ ان باتوں سے نہیں ہوگا جو وہ آپ سے کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اس کی ان کوششوں سے معلوم ہوگا جو وہ آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر کر رہا ہوگا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سوچ انسان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہے تو سوچ 7 آسمانوں تک لے جا سکتا ہے اور چاہے تو قدموں کے نیچے تک گرا سکتا ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ غم ہی تو ہے جو انسان کا سب سے سچا دوست ہوتا ہے، جب تک ساتھ ہوتا ہے زندگی کے بہت ہی اہم سبق سکھاتا ہے، اور جب ساتھ چھوڑتا ہے تو دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ انسان کو چاہیے کہ بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو انسان کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہوتی ہیں۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ تم اچھا کرو
اور زمانہ تمہیں برا سمجھے۔ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا ہے، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکا جب ایک لڑکی کو شہزادیوں والی عزت اور احترام دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملک کا نے کی ہے۔ کوئی بھی رشتہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہاں اس رشتے کو نبھانے کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں انہیں لوگ صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، اس لیے رشتے بدنامی کی سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگ نہ تو بارش ہیں، نہ برف، نہ خزاں کے پتے، وہ جب گرتے ہیں تو خوبصورت نہیں رہتے۔ یاد کرنا اور یاد آنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ یاد ہم انہیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور یاد ہم انہیں آتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بس نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو مسکرانا سکھا دیتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو روح کو رولا جاتے ہیں۔ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمارے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود ہمیں ہی ملے گا۔ اللہ کو ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم بشر ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں اپنی حدود میں ہی رہنا چاہیے۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ مسکرانا بھلا کون سا مشکل ہے، بس تمہیں سوچنا ہی تو پڑتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ مجھے بھی پتا تھا کہ بدل جاتے ہیں لوگ، مگر تمہیں کبھی میں نے لوگوں میں گننا ہی نہیں۔ اگر لوگ اب سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کا ایک ذاتی دوزخ ہوتا ہے جس میں اسے بہرحال خود اکیلے ہی گزرنا پڑتا ہے، اور روز محشر جیسی کیفیات ہوتی ہیں۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، آخر کار وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے۔ چاہتوں پہ، ماضی پہ، خواہشوں پہ اور رشتوں پہ۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبت میں گزاری ہوئے لمحات 100 سالہ بریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے
کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔ خوبصورت ہیں وہ جو کسی کے درد کو سمجھے۔ خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجئے، اور ہر مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا دوست بنا لیجئے۔ یقین جانیے جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں، درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری و باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ ایمان کے بعد عزت و تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ آپ کو عزت، صحت، خوشی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب،
جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری لذت طلب میں ہے، حصول تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ زندگی جینے کا سلیقہ میں نے ان ہنستے ہوئے پھولوں سے سیکھا ہے جو کانٹوں میں رہتے ہوئے بھی مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جس سے تجھے محبت نہیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ بہت پڑھ کر دیکھ لیا میں نے لوگوں کو، اب خود کو پڑھ کر دیکھنا ہے مجھے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ خدارا لوگوں کو جینے دیں، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کرے، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں، جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لے جب آپ خاموش ہوں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانائی کھو ہی دیتی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالت سے کچھ ہارا نہیں کرتے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ عام لوگ زندگی میں مزہ اور خاص لوگ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ عاجزی موقع کا احساس دیتی ہے۔ جب ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ علم وہ لگاتار کھولتی کتاب ہے جسے پڑھتے رہو تاکہ زندگی کے لیے بہتر ہو سکو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے خاندان کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں،
ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، پریشان کیا، یقین جانیے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر عقاب سے زیادہ سوکھ ضرور دیتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش ایک بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایک نئی صبح عطا فرمائی۔ اے پروردگار ہمارے سب کے ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، جو مل گیا سو مٹی ہے، جو نہیں ملا وہ سونا ہے۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ: اب سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا نگہبان اور مددگار ہو، آمین۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جوڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہارے زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جس انسان کا مکافات عمل پر یقین پختہ ہوگا تو وہ ساری زندگی یہی کوشش کرے گا کہ کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی اذیت یا تکلیف نہ دی جائے۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن سے، اے اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ خوش رکھنا، آمین۔ ہم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں،
اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی بخشے، آپ پر بے انتہا فضل فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنے کرم سے نوازے، آمین۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھی جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے، زندگی کے سبھی رنگ کوئی چاہ خود کے لیے اداسیاں نہیں خریدتا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک صدی پرندہ ہے جو گیال بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ کہاں میں روک سکا ہوں بچھڑنے والے کو، خدا کی شے تھی خدا کے سپرد کرنا پڑی۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے۔ کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں صدقہ سے اپنے ایمان کی نگہداشت کرو اور دعا مصیبت وابتلا کی لہروں کو دور کرو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اس دنیا میں خوش رہنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جس میں وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو دفن کر سکے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے اپنے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو، دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے۔ اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا۔ وہ کس اندھیر نگری میں ہے۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمان گھر میں پیدا ہونا بھی ہے۔ اللہ کریم صحت و سلامتی اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کی بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو،
تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالے پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ جینا اسی کا نام ہے۔ شکل و صورت، روگ دبدے اور شہرت اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اصلیت کا تو وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے؟ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بنا۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہ وہاں ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ ہے نیک چال چلن اور بلند کردار۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ اب سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی دل بھی دھو لیا کرے، نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔
اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد ہے کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جا۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، اسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو محترم سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دل بہت معصوم چیز ہے، اس میں صرف اسے ہی جگہ دیں جو اس کے لائق ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ عاجزی حسن کا بہترین روپ ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ اب سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ یا رب، میرے ماں باپ پر کبھی مصیبت نہ آئے، آمین۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پالینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر عرش والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے،
اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ امیر وہ ہے جس دنیا کی سب سے بہترین کے لیے خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھول۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ 3 دوست بن لو۔ 1 حسن اخلاق، 2 قرآن، 3 نیک اعمال۔ کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ بروز ایک قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ صدقہ قرضے کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت چھوڑتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اگر کسی کی مسکرائیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف کی ہم نشیبی اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سچ کر پیش کرے گا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو
اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ عورت اب کے نکاح میں ہو یا نہ ہو اس کا تذکرہ غیروں کی محفلوں میں نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔